اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے، پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس، تو پتہ چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ اسی بات ہے ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے، ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں، ٹھیک؟ حضر یعقوب الموت، اس سے پتہ چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے، ان کے اور ان کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے۔ میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا؟ اللہ رب ہے، وہ پہنائے گا بھی۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا۔ نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے۔ پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک۔ اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ایمان اصل کیا ہے؟ توحید اصل کیا ہے؟ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، جو تمہارا خدا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے۔ اور پھر تشریح آ گئی اسماعیلہ ابراہیمہ و اسماعیلہ و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے۔ توحید بیان ہو رہی ہے مگر میری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے۔ پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے۔ پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا، لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرا۔